لوگ آج کہتے ہیں جی ہمیں وہ مثال دو جو عالم عرب سے ملے. وہ جی سعودیہ والے یہ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں ولی شلی کوئی نہیں ہے، پیر شیر کوئی نہیں، یہاں ولی بابے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا. آئے آج ولی کا معنی ہم اس وقت کی مروجہ عربوں کی زبان سے لیتے ہیں. مرید کامل کون ہوتا ہے؟ وہ مرید روز گزرتا روز ہی کہتا، اور ایک شیخ کو، ایک استاد کو جو سینکڑوں طلبہ کو پڑھانے والا ہے، وہ آؤ جی ساڑھے پیران دا درس سنو. وہ کہتا جول جول یار میرے کو ٹائم نہیں، میں اپنے بچے پڑھا رہا ہوں. وہ پھر روز رک کے کہتا السلام علیکم، اے برکت ہوئے نہیں جناب، اب چل سو جی ساڑھے نال. ایک دن امام جوزی کہتے ہیں میں تو تنگ آ گیا بھائی یہ بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا چل یار دیکھتے ہیں تیرا استاد کون ہے، کون مرشد ہے تیرا، جو کون سا درس دیتا ہے، کون سا چھوٹا ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے جو ہم نے نہیں پڑھی ہوئی. چل چلتے ہیں. ایک دن پھر بندہ مجبور ہو کے چل ہی پڑتا ہے، دعوت بندہ دیتا رہے تو. اب چل پڑے، پہنچے حضور غوث اعظم آگے 60-70 ہزار کا مجمع، اور ساؤنڈ سسٹم تھا کوئی نہیں، ساؤنڈ والے بھائی تو نہیں تھے، سپیکر لگے ہوئے نہیں تھے، اتنا بڑا مجمع. حضور غوث اعظم اپنی مسند پہ آگے بیٹھے، آپ نے درس قرآن شروع کیا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. اب وہ مرید بھی اور ساتھ امام جوزی استاد جو تھے وہ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دور پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک ترجمہ بیان کیا، بھئی اس آیت کا یہ ایک ترجمہ، پہلا ترجمہ یہ ہے اور اس کی پہلی تفسیر یہ ہے. امام جوزی نے نا ایسے اپنی کونی ماری نا اس مرید کو، اور کہا یہ تفسیر تو مجھے آتی ہے بھائی. وہ چپ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر کونی ماری، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. تیسری بیان کی، پھر کونی ماری، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. حضور غوث اعظم چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں والے بابے نے 11 تفسیریں بیان کی. ہر تفسیر سن کر لوگوں امام جوزی یہی کونی مار کہتے رہتے یہ بھی آتی ہے مجھے، یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے. بعض عالموں کو بڑا فخر ہوتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے. وہ جی اللہ کے ولی کو کیا آتا ہے؟ آؤ حضور غوث اعظم کے نام کی 11ویں منانے والوں، 11 تفسیروں کے بعد میرے غوث پیا نے کہا نرجعو من القال الى الحال. فرمایا ابھی تک جو کچھ تم سن رہے تھے یہ تو قال تھا، لکھا ہوا تھا جو میں نے تمہیں سنا دیا. اب نرجعو من القال الى الحال، اب ذرا قال سے حال کی دنیا میں چلتے ہیں. اس وقت مرید نے کہا، اب کون نہیں ماری مرید نے، حضرت جی امام جوزی صاحب ساڑھے مرشد دی ہون ذرا تفسیر سننا. آؤ لوگوں، میرے غوث اعظم نے اسی قرآن کی آیت کی پہلی روحانی حال والی تفسیر بیان کی. تفسیر مکمل ہوئی، مجمع بے حال ہو رہا تھا. امام جوزی وہ بھی حالت بے خودی میں چلے گئے تھے. آپ نے کہا لوگوں یہ تو پہلی سنی ہے، اب میں معرفت کی دنیا کی دوسری تفسیر تمہیں سناتا ہوں. یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا، امام جوزی نے اپنا گریباں قمیض پھاڑ ڈالی، بھاگ کر لوگوں میرے غوث اعظم کے قدموں میں گر کے کہنے لگے او غوث بس کر جا اور تفسیر بیان نہ کرنا ورنہ امام جوزی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بلا شبہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور اہل ایمان میں بھی تمہارے ولی موجود ہیں. اس ایک آیت مبارکہ میں 3 ولایتوں کا واضح اعلان کیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنی ولایت کے ساتھ متصل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا اعلان کیا، اور بالکل اس سے متصل اہل ایمان میں بھی ولیوں کا پایا جانا اللہ نے اس کا مضمون بھی اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ہی بیان فرمایا، اور بتا دیا کہ لوگوں جس طرح میں رب تمہارا ولی ہوں تم میری ولایت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن میری ولایت پر تمہارا ایمان کامل تب ہوگا جس طرح تم مجھے اپنا ولی مانو گے، اسی طرح اپنی شان کے لائق میرے محبوب
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا ولی مانو گے، اور بالکل اسی طریقے سے ایمان کی تکمیل تمہاری اللہ کی توحید پر تب ہوگی جیسے اللہ کو ولی مانا، اللہ کے محبوب کو اپنا ولی مانا، بالکل اسی طریقے سے اپنی اپنی شان کے لائق جو اہل حق اہل ایمان جنہیں اللہ نے ولایت کا تاج عطا کیا انہیں بھی تم اپنا ولی مانو گے۔ جس طرح ولایت خدا کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ولایت مصطفیٰ کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے بندگان خدا اور اہل ایمان کی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد اس کا انکار بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصور اگر کوئی پیش کرے کہ بس اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ولی ہیں، باقی ولی کون ہے جی، تو وہ قرآن کی اس نص خطی کا منکر کہلائے گا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت میں تو ابہام نہیں ہے، ابہام ہے تو اللہ والوں کی ولایت میں ابہام ہے، ہمارے اعتراض ہیں تو اہل ایمان کی ولی ہونے پر اعتراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بڑا آسان فارمولہ ہمیں بتایا تاکہ اعتراض پیدا نہ ہو۔ یہ بڑی لائق توجہ بات ہے، اور اگر تو میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا تو ممکن ہے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا تھا، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اللہ کریم نے اپنی ولایت کی بات کی تو اس کی وضاحت میں کوئی جملہ یہاں نہیں دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کی بات کی تو اس کی وضاحت میں بھی اللہ نے کوئی ایک جملہ بھی اس آیت میں ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن جب بات اہل ایمان کی ولایت کی تو اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ جانتی تھی کہ میرے اہل ایمان جو ولی بندے ہوں گے ان پر انگلیاں اٹھیں گی، اعتراض اٹھیں گے، تو اللہ کریم نے ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں اسی آیت کے اندر۔ بس وہ نشانیاں جس میں پائی گئیں یا موجود ہوں اس پر پھر کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اور وہ جو لوگ ولایت کا روپ اپنا کر امت کے سامنے بعض جعلی لوگ، دو نمبر لوگ، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا واضح پیغام اس میں آ گیا کہ تمہاری ولایت اگر قرآن کے اس اسلوب اور اصول پر ان اصولوں سے مزین نہیں ہوگی تو اسے نہیں مانا جائے گا، تو غلط ہوگی۔ اور وہ کیا چیزیں بتائیں؟ 3 چیزیں بتائیں جی، بڑی توجہ طلب۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا پھر ایمان والوں میں ولی تمہارا صرف وہ ہے، انما کلمہ حصر ہے، علماء بیٹھے ہیں، کلمہ حصر جہاں پر ہے اس کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، بس وہی، جیسے کہا نا انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومن وہی ہے جو دوسرے اہل ایمان کو اپنا بھائی سمجھے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صرف اور صرف مومن وہ ہے کہ جب اللہ کے قرآن کی آیتیں سنیں ایمان پہلے سے بڑھ جائے، یعنی کلمہ حصر۔ تو بالکل اسی اسلوب پر اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ صرف اور صرف وہ ولی ہوگا، یعنی اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی چور راستہ نہیں چھوڑا۔ کلمہ حصر جب آ جائے تو چیز وہ جو مضمون ہوتا ہے وہ اس کلمے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اندر بند ہو جاتا ہے، آپ اس کو نکال کے الگ تشریح اور تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اہل ایمان میں اللہ کا جو ولی تمہارا ولی بنے گا، امت کا ولی بنے گا، امت کے لیے وہ ولی کا درجہ پائے گا، امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے گا، فرمایا وہ صرف وہ ہوگا جو اللہ کی نماز کو پابندی سے قائم کرنے والا ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا مریدو آپ نماز پڑھ لو، ہم عرش پہ جا کے پڑھتے ہیں، نہیں، فرش پہ ہی پڑھنی پڑے گی، مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی، ادھر ہی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا نمازیں عرش پہ جا کے پڑھی ہوتی نا، یا صحابہ کرام بھی کہتے کہ ہم تو عرش پہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو پھر تو چلے کوئی دلیل بن سکتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دوستان محترم ساری زندگی محبوب خدا ہیں، نماز کی حفاظت کتنی کی کہ میں ضمناً ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بھی مدینہ طیبہ میں رہے نا، آپ نے ہمیشہ نماز خود پڑھائی صحابہ کرام کو، لیکن ایک دن ایسا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضور نہ پائے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، محبوب خدا کے چہرے کی زیارت بھی کرتے تھے،
آج محروم ہو گئے ہیں۔ لیکن وقت نماز تھا، صحابہ کرام نے قرہ ڈالا، امام بنایا، کسی کو نماز پڑھ لی۔ اب نماز جب پڑھ کے اب مسجد نبوی میں ہی بیٹھے ہیں، گھر نہیں جا رہے، سونا کدھر ہے؟ نماز تو اللہ کی پڑھ لی ہے، محبوب کی زیارت جو نہیں ہوئی، تو دیکھا اچانک ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے کہا میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی تو صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونے یار اتنی تیزی سے آپ تشریف لائے اور پہلے نماز پڑھی، آخر معاملہ کیا پیش آیا آج کہ تاخیر ہو گئی نماز میں؟ کہاں تشریف لے گئے تھے ہمارے محبوب؟ تو سننا، پہلے نماز کی اہمیت دیکھیں، حضور نے جتنا بھی سویر معاملہ تھا، یہ نہیں کہا صحابہ منتظر ہیں پہلے گپ شپ لگاتے ہیں چلو پھر پڑھ لیں گے، نہ بھی پڑھی تو خیر ہے جی قضا کر لیں گے، نہیں، پہلے نماز ادا کی اور ادائیگی یہ نماز کے بعد بتایا۔ آج معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے فلاں محلے میں دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے، ایک ہی برادری کے دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، میں اللہ کا محبوب ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے گیا تھا، وہ مان نہیں رہے تھے، میں انہوں نے کہا مان جاؤ میں صلح کروانے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا، ہم نے صلح نہیں کرنی، معاملہ اتنا پیچیدہ تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے کہا سنو، میں نے اللہ کی نماز تو پڑھانی بھی ہے، مگر اگر تم صلح نہیں کرو گے، جب تک محمد تمہاری صلح نہیں کروائے گا نماز کے لیے نہیں جائے گی۔ یعنی صلح ایمان والوں کی اتنی اہم ہے، تو فرمایا اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اب وہ مان گئے، اب میں نے ان کی صلح کروا دی، تب رب رحمان کے دروازے پہ آ کے سجدہ ادا کیا۔ تو مسلمانوں میں صلح کروانا بھی کتنا عظیم کام ہے، لیکن ساتھ نماز کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا نماز میں۔ تو ولی تو اللہ کا معرفت والے بندے کو کہتے ہیں، عارف کو کہتے ہیں، عارف وہ جو اللہ سے وہ ملاقات کرے جیسے عام بندے کو نہیں میسر ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کا سب سے بہترین طریقہ وہ اللہ کی نماز ہے۔ دوسری علامت یہ بتائی اللہ کے ولی کی کہ جو اللہ کا مقرب عارف بندہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے اہل ایمان کا، اس کی نشانی ہوتی ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ زکوٰۃ بھی پراپر طریقے سے اللہ کی مخلوق میں ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی خاص نقطے والی بات ہے۔ عموماً عوام تھوڑا ڈر خوف رکھنے والے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ جو آستانے والے لوگ ہوتے ہیں، خانقاہ والے لوگ ہوتے ہیں، ولی کہلانے والے جنہیں لوگ اپنا ولی مانتے ہیں، باقی کوئی ولی ہے یا نہیں یہ تو اللہ کریم فیصلہ کرے گا نا۔ لیکن ہمارے یہاں مروجہ بہت سے لوگوں نے کاروباری پیشہ کے طور پہ بھی اس کو اپنا لیا، جس کو کوئی نوکری نہ ملے، کوئی جاب نہ ملے، وہ بھی کہتا ہے چلو یار بیٹھ کے قدم درود کر لیتے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ بہت سے لوگ، پھر ہمارے یہاں کچھ عاملین ہوتے ہیں، وہ اولیاء نہیں ہوتے، ہم انہیں بھی ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ نذرانے لوگ ان کو دیتے ہیں اور بہت ساری خیراتیں آ جاتی ہیں، ان سے کئیوں سے میں نے پوچھا آپ نے کبھی زکوٰۃ دی؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ولی کی علامت یہ ہے کہ ولی بتمام و کمال نماز بھی پابندی سے پڑھنے والا ہوگا اور زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دینے والا ہوگا۔ یہ قرآن ہے جی، وہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، صرف لینے والا نہیں ہوگا کہ بس آؤ بھائی مریدو کیا لے کر آئے ہو، نہیں، وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ قرآن کہہ یؤتون الزکوٰۃ، اسے زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کو زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کیا۔ اور تیسری علامت بتائی وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیں جب نماز کا ذکر آ گیا تو کیا رکوع نماز میں شامل ہے یا نہیں؟ رکوع نماز کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھی رکوع کر دیا تو الگ سے یہ علامت رکوع والی بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ That's an important question۔ اس لیے لوگوں کہ بہت سے ولایت کے لبادے میں لباس خضر پہنے ہوئے لوگ امت کو گمراہ کرنے والے، وہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے نا وہ کیا کیا ڈرامے کریں گے، اللہ نے ان کو الگ کرنا تھا صحیح لوگوں سے، صحیح اہل معرفت سے، تو وہ مریدوں کو کہتے ہیں آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھ لیں، ہم ادھر ہی اپنی ذرا کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے، ہمارا یہ چلا گاہ ادھر سے ہم باہر نہیں جاتے۔ اللہ نے کہا چلا گاہ نماز کے ٹائم پہ کرو نا بند، آؤ میرے گھر میں، راکعون جمع کا صیغہ ہے، فرمایا اکیلے نہیں، جہاں باقی رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بھی رکوع کیا کرو۔ فرمایا وہ چھپنے والا ولی نہیں چاہیے، باقاعدہ اہل حق کے ساتھ
نمازیوں کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کے یا مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے یا پہلی صف میں پڑھنے والا ہونا چاہیے؟ بتائیں جی، اس پیرامیٹر کے اوپر جب آپ آج کے موجودہ پاکستان میں دیکھیں گے تو 80-90% سے جان ویسے ہی چھوٹ جائے گی۔ لیکن اب سنیے گا، توجہ طلب جو بات آج کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ پاک نے کہا انما ولیکم، تمہارا ولی بے شک صرف اور صرف وہ ہے۔ یہ جو لفظ ولی اللہ پاک نے استعمال کیا، اگر آپ عربی میں اس کو دیکھیں تو ولی کا لفظ اپنے مصدر کے اعتبار سے ولایتن سے ماخذ ہے۔ کس سے؟ ولایتن سے۔ اب ولایتن پہ توجہ کیجئے، تو ولایتن کو جب میں نے عربی میں دیکھا تو حضرت یہ بطور فاعل بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں اور بطور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں چھوٹے بچے بیٹھے ان کو بھی بات سمجھ آ جائے، یہ بھی جو 5ویں 6ٹھی کلاس کی اردو کی گرامر بھی پڑھتے ہیں انہیں بھی فاعل فعل مفعول کا پتہ ہوتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو۔ تو ولایتن اس کا مادہ روٹ ورڈ پہ اگر جائیں تو یہ بطور فاعل بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بطور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لفظ ولی کو آپ بطور فاعل بھی استعمال کر سکتے ہیں، بطور مفعول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ولایت کے بے شمار معنی ہیں ولی، لفظ ولی کے۔ دوست کو بھی ولی کہتے ہیں، مرشد کو بھی ولی کہتے ہیں، مددگار اور معاون کو بھی ولی کہتے ہیں، راہ بتانے والے کو بھی ولی کہتے ہیں، مشکل حل کرنے والے حاجت روا کو بھی ولی کہتے ہیں۔ یہ بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں آج ایک مروجہ ایسا معنی بتانے جا رہا ہوں جس پہ ہماری اتنی توجہ نہیں جاتی، اور بات بڑی خاص ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں جی ہمیں وہ مثال دو جو عالم عرب سے ملے، وہ جی سعودیہ والے یہ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں ولی شلی کوئی نہیں ہے، پیر شیر کوئی نہیں، یہاں ولی بابے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا۔ آئے آج ولی کا معنی ہم اس وقت کی مروجہ عربوں کی زبان سے لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں اگر عرب کا کوئی حکمران آ جائے، سعودی عرب کا، UAE کا کوئی حکمران آ جائے، تو آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اوپر ایک ہیڈنگ چلتی ہے، کبھی ایسا چلا کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں، کبھی ایسا پٹی لکھی ہوئی آئی ہو کہ سعودی عرب کے بادشاہ تشریف لا رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ ایک ہی لفظ لکھا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد تشریف لا رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کے ولی عہد تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی ان کے نام کی بجائے ان کے ساتھ ولی عہد، یہ لفظ ولی اس میں آتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اب ولی کا جو معنی ہوگا وہ بڑا ماننے والا ہوگا۔ ولی جب بطور فاعل اس کو استعمال کرتے ہیں، بطور فاعل، تو عربوں کے یہاں مروجہ یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہو نا، حاکم بادشاہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولی، وہ اپنے حاکم کو ولی کہتے ہیں، اور عہد زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ اس وقت کا، اس دور کا جو حاکم وقت ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آؤ لوگوں توجہ کرنا، مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا جی، کہ جب ہم لفظ ولی کو بطور فاعل مصدری معنی میں استعمال کریں گے تو اس کا یہ مروجہ معنی ہے حاکم۔ تو ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاکم۔ اب اللہ تو ساری کائنات کا حاکم ہے، رسول کائنات مخلوق میں سب کے حاکم ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف ہے نہیں۔ حکومت ولیوں کی مانتے وقت تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ولیوں کی حکومت کو مانتے وقت ہوتی ہے۔ تو میں نے قرآن کی نص سے بتایا اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اہل ایمان بھی ولی۔ تو اگر اللہ حاکم ہو سکتا ہے تو اللہ کا رسول حاکم ہو سکتا ہے، تو قیامت تک اللہ کے بندے اولیاء کاملین بھی اس کے بندوں پر حاکم کہلائیں گے۔ اور یہی آج کے دور میں ولی کا معنی خود عرب کی ساری سرزمین پر کیا جا رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب اگلی بات سنیے گا، اب اگر لفظ ولی کو بطور حاکم استعمال کریں تو پھر تو بات سمجھ میں آئی کہ ولی کا معنی حاکم بطور فاعل، لیکن اب آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بطور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب حاکم کا مفعول محکوم ہوتا ہے، اور محکوم بادشاہ کو نہیں کہتے، رعایا کو کہتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ ایک بندہ یا بادشاہ ہوگا یا عوام ہوگا،
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بندے کو آپ کہیں یہ بادشاہ بھی ہے یہ عوام بھی ہے؟ یہ ممکن بظاہر نہیں ہے، دونوں اپوزٹس ہیں۔ حاکم کا الٹ متضاد اینٹونیم محکوم ہوتا ہے، محکوم کا الٹ اور اینٹونیم متضاد حاکم ہوتا ہے۔ آئیے دوستان محترم، اب مسئلہ تھوڑا پیچیدگی اختیار کر گیا۔ ہم جو معنی کر رہے ہیں، کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ فاعل اور مفعول اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک بندہ حاکم اور محکوم کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ لوگوں، میں بڑا آسانی سے مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو، اللہ کے ولی کی شان سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر وہ بندہ جو لوگوں راہ ولایت کا مسافر بنتا ہے، راہ ولایت پہ اپنے قدم ٹکا کر آگے بڑھتا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق بنتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ وہ واحد دستور کائنات ہے لوگوں، قیامت تک کے لیے، جس دستور کائنات اور دستور حیات شریعت مصطفیٰ کے سامنے جب کوئی شخص اپنے گھٹنے ٹیک کر، اپنی جبین ٹیک کر، اپنا دل مصطفیٰ کی شریعت کے سامنے اپنی پیشانی خم کر دیتا ہے، تو سمجھے اس کا تعلق خدا سے بننا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ آقا علیہ السلام کی شریعت کی اتباع میں، کامل اتباع میں مسلسل عمل کرتا چلا جاتا ہے، تو اتباع شریعت مصطفی میں تسلسل سے آگے بڑھتے بڑھتے جب ادھر بندہ شریعت مصطفیٰ کے دروازے میں کامل محکوم بن جاتا ہے، کامل محکوم بن جاتا ہے، اللہ رسول کے دروازہ شریعت پر جو اللہ کا بندہ صاحب ایمان لوگوں کاملاً محکوم بن جاتا ہے، اب اللہ کا قاعدہ یہ ہے جو اس کے مصطفیٰ کی شریعت کے آگے کامل محکوم بن جائے، اللہ اسے اپنی شریعت کے محکوم کو اٹھا کر باقی عوام پر حاکم بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ایک طرف دیکھے بندہ محکوم ہے، کس کے دروازے پر؟ شریعت کے دروازے پر۔ وہ شریعت مصطفیٰ کی ہر چیز کو اپنے مد نظر رکھ کر وہ شریعت سے الگ راہ نہیں نکالتا کہ نہیں جی طریقت کوئی الگ چیز ہے، شریعت ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ نماز تو شریعت میں ہے، زکوٰۃ تو شریعت میں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو شریعت میں ہے، ہم اہل طریقت ہیں۔ اور لوگوں طریقت کی ہر شاخ شریعت مصطفیٰ سے نکلا کرتی ہے۔ جہاں شریعت کی تحریکات دیں گے وہاں طریقت خود بخود ختم ہو جائے گی، طریقت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ساری کائنات میں سب سے بڑا اللہ ولی، اللہ کے بعد مصطفیٰ ولی ہیں۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو نماز کی چھوٹ نہیں دے سکتا تو امت کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ کی شریعت کے دروازے پہ جو کامل محکوم بن جاتا ہے، مفعولی معنی میں ولی کے، ادھر وہ محکوم بنتا ہے، ادھر بندوں پر اللہ اسے حاکمیت عطا کر دیتا ہے۔ پھر بندوں کے لیے وہ بندہ کہتے ہیں نا فلانے ولی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب وہ حاکم بن گیا ہے۔ پھر ریاستوں کے جیسے حکمران ہوتے ہیں، پھر دھرتی پر اللہ کے ولی حکمران بن جاتے ہیں۔ اب آئیے اس کو ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ جی یہ جو میں نے حاکم اور محکوم بتایا، یہ بھی میں کسی بزرگ کی کتاب سے بھی حوالہ نہیں دے رہا، وہ کہ بزرگوں کی کتابوں کے سینکڑوں حوالے ہیں، مگر آج کے دور کا انسان متلاشی یہ کہتا ہے اللہ کے قرآن سے دلیل دو۔ آئیے قرآن کے دروازے پہ پھر چلتے ہیں اور سننا جی حاکم اور محکوم ولی کے دونوں معنی میں قرآن سے بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے کہا محکوم بطور مفعول، ولی کا معنی بطور مفعول محکوم۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے جی، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 111 اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، ان اللہ اشترى بے شک اللہ نے خریداری کر لی ہے، اللہ خریدار بن گیا ہے، من المؤمنین اہل ایمان سے، مومنوں سے اللہ خریدتا ہے۔ اللہ تاجر بن کے مومنوں سے خریدنے آ گیا ہے جی، کیا سودا خریدنے آ گیا ہے، کون سی پروڈکٹ اللہ خریدنے آ گیا ہے؟ فرمایا انفسہم، اس کے اپنے ہی بندے اہل ایمان، ان کی جان اللہ خریدنے آیا ہے۔ اللہ خریدار بنا ہے مومنوں کی جان کا۔ وَأَمْوَالَهُمْ،
اور مومن کے سارے مال کا خریدار اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنا مال مجھے بیچ دو، اپنی جان مجھے بیچ دو، فرمایا میں خرید لیتا ہوں اہل ایمان سے، غیر ایمان سے نہیں، اہل ایمان سے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی جانیں بھی خریدتا ہوں، ان کے مال بھی خریدتا ہوں، اور جب میں خریدتا ہوں تو خریدار جب لوگوں کو چیز خریدتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی قیمت بھی تو ادا کرتا ہے۔ یا اللہ تو اہل ایمان سے جانیں لے رہا ہے، ان کے مال لے رہا ہے، خریداری کر رہا ہے، بتا بدلے میں انہیں کیا دے رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا جو مومن میرا محکوم بن کے اپنی جان اور اپنا مال رب کو فروخت کر دیتا ہے، اللہ بدلے میں اپنی جنت اس کے نام کر دیتا ہے۔ جنت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، جنت کے بدلے میں اللہ یہ خریدتا ہے۔ دو چیزیں اللہ کو بیچنی ہیں جی، کون کون سی؟ پہلی جان، دوسرا مال۔ مال دینا مشکل ہے نا، ہم کہتے چمڑی جاتی ہے تو جائے دمڑی نہ جائے۔ فرمایا جان بھی اللہ کو دینی ہے، مال بھی اللہ کو، اللہ خریدے گا جی۔ اچھا جان دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مال دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا بڑی حیرت کی بات ہے، خود ہی دے کر کہہ رہا ہے میں خریدتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، انسان بڑا حریص ہے نا، جب مل جاتا ہے تو کہتا نہیں میرا ہی ہے۔ اس نے کہا چل تیرا ہی صحیح، چل کوئی بات نہیں، دی تو میں نے جان، تیری ہی صحیح، دیا میں نے مال ہے، کوئی بات نہیں تیرا ہی صحیح، مگر رب خریدار بن کے آ گیا، بیچے گا۔ آؤ لوگوں اس بازار تجارت میں جو بک جاتے ہیں وہ ولی بن جاتے ہیں۔ یہ بازار تجارت اللہ کا بازار تجارت ہے، ہم تو زندگی میں اس بازار کے مسافر ہی نہیں بنے، ہمیں کیا معلوم وہاں کیا بکتا ہے، کیسے بکتا ہے۔ مگر آؤ سنیے گا لوگوں، اب جو بندہ اپنی جان بھی بیچ دے، اپنا مال بھی بیچ دے، تو بکنے والی جو چیز ہوتی ہے جو بک جائے اس کا اپنے اوپر اختیار رہتا ہے۔ بولیں جی، آپ نے کسی بندے سے بھینس خریدی، آپ نے قیمت دے دی، اب مجھے بتائیں وہ جو بھینس آپ نے خرید لی اس پر اختیار کس کا چلے گا؟ بیچنے والے کا چلے گا یا خریدنے والے کا چلے گا؟ بتائیں جی، خریدار کا چلے گا۔ جو بھی خریدار ہوگا وہ کہے گا میں نے پیسے دے دیے، میں نے خرید لیا ہے، اب یہ میری ہو گئی ہے، اس کا دودھ بھی میرا، اس کا گوشت بھی میرا، میں جہاں چاہوں باندھ دوں، میں جہاں چاہوں چراؤں، میں جو چاہوں اس کو چارہ ڈالوں، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، میں نے پیسے بھر دیے ہیں، اب یہ میری ہو گئی ہے۔ آؤ لوگوں خریدار کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ جو خریدار ہوتا ہے اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے، پھر مالک وہ بن جاتا ہے۔ آؤ لوگوں اللہ کے بازار تجارت میں جو اللہ کا بندہ اپنی جان اور اپنے مال کا سودا اپنے رب سے کر دیتا ہے، پھر سنیے اب اس سودا کرنے کے بعد اس ولی اللہ کی جان بھی وہاں لگے گی جہاں رب چاہے گا، مال بھی وہی لگے گا جہاں میرا رب چاہے گا۔ پر وہ صرف دست قدرت میں اس کا اٹھنا بیٹھنا باقی رہتا ہے، اپنی مرضی کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنا تو رہا ہی کچھ نہیں، اپنا تو جس کا ہے وہ کہتے ہیں نا میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، جیویں رکھے اویں رہنا۔ وہ پتنگ ہوتی ہے نا، پتنگ بچے اڑاتے ہیں، اب پتنگ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اوپر جائے یا نیچے آئے، نہیں، جس کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے لوگوں پھر مرضی اس کی چلتی ہے، وہ چاہے تو اونچا اڑا کے پرواز اونچی لے جائے، چاہے اتار کے نیچے رکھ دے۔ آؤ لوگوں اللہ کے دستے قدرت میں جو بندہ اپنی جان و مال کا سودا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا سنتا دیکھتا بولتا نہیں ہے، پھر جہاں رب چاہتا ہے، رب چاہے کھڑا کر دوں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، رب چاہے بٹھا دے بیٹھ جاتا ہے، رب چاہے جس راہ پہ چلا دے چل پڑتا ہے، پھر اس کی آنکھیں اب اس کی نہیں رہتی، پھر تو اللہ
کی مرضی سے رکھتی ہیں، اس کے کان مرضی خدا سے سنتے ہیں، پھر اس کی ساری زندگی کا ہر لمحہ اتباع نفس میں نہیں، اتباع خدا میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر اتباع خدا کا زیور اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ ولی اللہ کی یہ بھی پہچان ہے، وہ محکوم اپنے رب کا ایسا ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہش سے نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، اس کی زندگی کی ہر خواہش کے پیچھے خواہش خدا ہوتی ہے۔ اور جب بندہ ایسا محکوم بن جائے نا، اپنی جان اور مال اس طرح بیچ دے کاملاً، زبان سے نہیں میری طرح جیسے تقریر کر رہا ہوں بیچ دی، عملاً جو بیچ دے، سنیے گا پھر ہوتا کیا ہے۔ اب بڑی مزیدار بات ہے، اب یہ تو تھا محکوم ہونا کہ سب کچھ بیچ دیا، محکوم بن گیا، قرآن سے ثابت ہو گیا نا کہ محکوم کیسے بنتے ہیں۔ اب اللہ حاکمیت کیسے دیتا ہے یہ سننا۔ قرآن مجید کی سورہ زمر، یہ قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 اور 34، دو آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ ذات جو سچ بن کر کائنات میں نمودار ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جس نے اس سچے نبی کی سچائی کی تصدیق کی، جو سچ بن کر آیا اس کو مانا جس نے، اور پھر اس سچائی کی جس نے تصدیق کی۔ آؤ دوستان محترم، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو کامل اتباع مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، اطاعت مصطفیٰ کا گلا اپنے گلے میں پٹا ڈال لیتا ہے، فرمایا اولئک ھم المتقون، اسے ہم عام شخص نہیں رہنے دیتے، اس کے سر پہ اللہ تقویٰ کا تاج سجا دیتا ہے، اس کو تقویٰ کی پگڑی پہنا دیتا ہے۔ جب تقویٰ کا تاج سر پر آ جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے، اب دیکھنا حاکمیت کیسے ملتی ہے۔ فرمایا اللہم، ہائے ہائے ہائے، قرآن کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا وہ جو اللہ کے سامنے محکوم کامل بن گیا تھا نا، اب اسے مخلوق پر اب حاکمیت کیسے دیتے ہیں، اپنے ارادوں اپنی منشا پر حکومت کیسے دیتے ہیں۔ فرمایا اللہم، پھر اس کے لیے ما یشاؤون، وہ جس کی خواہش کرتا ہے، عند ربہم، بس رب کی حضوری میں وہ دل سے ارادہ اور خواہش کرنے کی دیر ہوتی ہے، اس بندے کی ہر خواہش کو رب پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے وہ محکوم ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا پھر اس کی ہر خواہش اللہ پوری کرتا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اللہ پھر اپنے محسنوں کو جزا ایسے ہی دیتا ہے۔ مگر آؤ لوگوں، اس آیت میں ایک بڑے راز کی بات ہے یار، وہ کیا؟ اللہ نے یوں نہیں کہا لہم ما یسألون عند ربہم، لہم ما یسألون، وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ جو سوال اپنے رب سے کرتے ہیں ان کا ہر سوال اللہ پورا کر دیتا ہے۔ نہیں، اللہ نے سوال کی بات ہی نہیں کی۔ وہ جب تک محکوم بننا تھا وہ سوال ہی رہا، مگر وہ کامل سوالی بن کر جب اللہ اور اللہ کی رسول کی شریعت کے آگے زانو تلمس کر گیا، اتباع مصطفیٰ میں کمال پہ پہنچ گیا، اور لوگوں اللہ اس اپنے بندے کو حاکمیت مطلقہ دے رہی ہے اور اعلان قرآن پاک میں کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے لہم ما یسألون نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنے پہ تو اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے، سوال کرنے پہ تو عام گنہگار کو بھی مل جاتا ہے۔ اگر میں اپنے ولی کو بھی سوال کرنے کا محتاج رکھوں، وہ بھی سوال کرے میں اسے دوں، تو پھر بتاؤ میرے ولی میں اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ پھر عام گنہگار میں اور میرے ولی میں فرق کیا رہے گا؟ اور لوگوں توجہ طلب نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اور اللہ اگر محکومیت کے کمال سے بندے کو گزارتا ہے تو حاکمیت میں کتنا ہو جائے کمال دیتا ہے۔ لہم ما یشاؤون، یشاؤون کہتے ہیں خواہش کو، چاہت کو۔ چاہت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دل سے پیدا ہوتی ہے۔ چاہت اور خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دل سے پیدا ہوتی ہے۔ سوال کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور میرا ولی بن گیا نا، میرا یار بن جائے، میں اس کو مخلوق حاکم کیسا بناتا ہوں۔ سنو،
اگر کسی کی چاہت سوال بن کے لبوں پہ آ جائے وہ سوال ہی ہوتا ہے، حاکم نہیں رہتا۔ فرمایا میں نے اسے حاکم بنانا ہے، میں اپنے اس بندہ خدا کو، بندہ مومن کو جو میری ولایت کی راہ کا شاہ سوار بنتا ہے، میں اس کی خواہشوں کو سوال بن کر لبوں پہ پہنچنے نہیں دیتا۔ ادھر خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، میری تقدیر اسے پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ سوال کی محتاجی بھی ختم کر دیتا ہوں، وہ سوچتا چلا جاتا ہے، رب کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ خواہش کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں توجہ رکھنا جی، اللہ کے ولی کوئی ایسی خواہش کر لے، تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تو پھر جیسے آپ نے ساری زندگی سنا کہ آرمی والے پیر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آ گیا، اب چور تھا، چوری کرنے آیا، آپ کی قیمتی عبا اٹھا لی اس نے، تو چور تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا چور ہے۔ حضور غوث اعظم نے سوال نہیں کیا، دل میں سوچا یار آج فلانے علاقے کا کوئی کتب ابدال فوت ہو گیا ہے، کسی بندے کو ابدال بنانا ہے، اس پہ نظر پڑی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، اسی کو بنا دے۔ ابھی سوال نہیں کیا لوگوں، بس دل میں خواہش اور ارادہ پیدا ہوا، تقدیر میں لکھا تھا بندہ چور ہے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی کیسے تقدیر بدلتی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کیسے بدلتی ہے۔ قرآن سے پہلے سن لیں، قرآن مجید کی سورہ رعد 13واں سورہ ہے، سورہ رعد، آیت کا نمبر ہے 39 اللہ کی ذات فرما رہی ہے، سنیے گا، یمحو اللہ ما یشاء، وہی لفظ یشاء آ گیا جی، لہم ما یشاءون، یہاں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جب کوئی خواہش آ جاتی ہے، اس کے سامنے جب کوئی چاہت آ جاتی ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی چاہت کو وہ چاہ لیتا ہے، پھر اس کی خاطر وہ یمحو اللہ، فرشتوں سے نہیں، اللہ خود قلم تقدیر اٹھا کر مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جہاں چاہت نہیں آتی لکھا ہوا رہنے دیتا ہے، اللہ مٹاتا ہے کس کو، ما یشاء لہم ما یشاءون عند ربہم، کہا میں نے شہنشاہ بغداد کو امت کا حاکم بنایا ہے، میرے شہنشاہ بغداد کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے چور کو ولی بنانا ہے، کہا عبد القادر تیری چاہت سے قربان جاؤ، اللہ نے ولی بنا دیا ہے، ولی بنا دیا ہے، تقدیر بدلی گئی۔ کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء، جہاں یشاء چاہت آ جائے وہاں اللہ تقدیریں لکھی ہوئی مٹا دیتا ہے۔ اس کے نصیب میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا چور ہے، غوث اعظم کی نظر پڑ گئی، اللہ نے تقدیر میں مٹا کے ولی اللہ بنا دیا۔ اس لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، سوال نہیں کیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تقدیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور علامہ اقبال نے اس پورے ٹاپک کو 2 جملوں میں بیان کیا، کیا کہا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے، اور حضور سے وفا یہ حضور کی شریعت پہ عمل کرنا، شریعت کو چھوڑنا نہیں، تارک شریعت کبھی محبت کرنے والا، وفا کرنے والا نہیں ہو سکتا، وفادار وہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، جو کچھ مصطفیٰ سے دین مکمل ہو گیا ہے، جو کچھ حضور نے تمہیں دے دیا ہے اس پر عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ اب وفادار وہ ہے جو حضور سے سننے کے بعد اس پہ عمل کرے، اس دین کو آگے پہنچائے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، فرمایا تو حضور کا وفادار بن جا، اللہ لوح بھی تیرے سامنے رکھ دے گا، لوح کا قلم بھی تجھے پکڑا دے گا، پھر تقدیر ادھر سے نہیں، تو جو چاہے گا وہ تقدیر بنتی چلی جائے گی، وہ تقدیر بنتی چلی جائے گی۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کی نص قطعیہ سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، ایک طرف ولی محکوم مطلق کاملاً محکوم بنتا ہے، تو دوسری طرف اللہ اسے حاکمیت مطلقہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس گفتگو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ حضور غوث الورا کی 11ویں ہے، ایک بات آپ کی زندگی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
جس کو علامہ امام ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، اور یہ اولیاء کے لیے ایک بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے طالبان مریدین ان کو درس قرآن دیا کرتے تھے، صرف ورد وظیفے نہیں، درس اور قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے تھے۔ یعنی اولیاء کا مشرب ہے اللہ کا قرآن پڑھنا اور اللہ کے قرآن کے ترجمے تفسیر کر کے لوگوں کے دلوں میں اتارنا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے بہت بڑے محقق، عالم، بڑے استاد تھے۔ آپ کا اپنا مدرسہ تھا، طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ اب ایک شخص آپ کے اس مدرسے کے محلے میں رہتا تھا، وہ حضور غوث اعظم کا مرید بن گیا۔ وہ ہر روز آپ کا درس قرآن سننے کے لیے نا بغداد شریف میں آتا، حضور شہنشاہ بغداد کی کچہری میں، آپ کی گلی میں، آپ کے مدرسے میں، اور درس قرآن سنتا۔ اب تو لوگ کھیل تماشا دیکھتے ہیں، کتوں کی کوئی لڑائی ہو رہی ہو دیکھنے چلے جاتے ہیں، میلے ٹھیلوں میں جاتے ہیں، درس قرآن سننے نہیں آتے۔ بڑی معذرت سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں جی ولیاں گل گئے سن، ولیوں کے پاس جانا تو ولیوں کے پاس جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ سنا کریں۔ اکثر عرسوں پہ جائیں نا، ایک طرف مسجد میں خطاب ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف باہر میلہ ٹھیلا ہو رہا ہوتا ہے، بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، تو بیلوں کی دوڑ پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور درس سننے والے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں صحیح طریقہ کیا ہے غوث اعظم کی، صرف 11ویں کھانا مقصود نہیں ہے، اس بابے کی تعلیم بھی دیکھو۔ تو امام جوزی کا وہ جو محلے دار تھا، وہ جب روزانہ گزرتا تو رستہ وہیں گلی سے پاس سے گزرتا جہاں ساتھ آپ کا مدرسہ تھا، بیٹھے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے، تو وہ رک کے نا روزانہ کہتا امام جوزی کو، استاد جی آئیں میرے ساتھ چلیں، ہمارے مرشد درس قرآن دیتے ہیں، آپ بھی سنیں۔ تو امام جوزی کہتے ہیں یار میں نے قرآن سارا پڑھا ہوا، میں پڑھا رہا ہوں قرآن، یہی قرآن انہوں نے بیان کرنا جو میں بیان کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی۔ مگر جو حق کا صحیح داعی ہوتا ہے نا، دعوت حق دینے والا صحیح داعی، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کوئی بندہ ایک دن بعد نہ سنے، غلام شبیر صاحب دوسرے دن اس کو دعوت ہی نہیں دیتے۔ مگر اسلوب غوثیت بتا رہا ہوں، مرید کامل کون ہوتا ہے؟ وہ مرید روز گزرتا روز ہی کہتا، اور ایک شیخ کو، ایک استاد کو جو سینکڑوں طلبہ کو پڑھانے والا ہے، وہ آؤ جی ساڑھے پیران دا درس سنو، وہ کہتا جول جول یار میرے کو ٹائم نہیں، میں اپنے بچے پڑھا رہا ہوں۔ وہ پھر روز رک کے کہتا السلام علیکم، اے برکت ہوئے نہیں جناب، اب چل سو جی ساڑھے نہ۔ ایک دن امام جوزی کہتے ہیں میں تو تنگ آ گیا بھائی یہ بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چل یار دیکھتے ہیں تیرا استاد کون ہے، کون مرشد ہے تیرا، جو کون سا درس دیتا ہے، کون سا چھوٹا ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے جو ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، چل چلتے ہیں۔ ایک دن پھر بندہ مجبور ہو کے چل ہی پڑتا ہے، دعوت بندہ دیتا رہے تو۔ اب چل پڑے، پہنچے حضور غوث اعظم، آگے 60-70 ہزار کا مجمع، اور ساؤنڈ سسٹم تھا کوئی نہیں، ساؤنڈ والے بھائی تو نہیں تھے، سپیکر لگے ہوئے نہیں تھے، اتنا بڑا مجمع۔ تو حضور غوث اعظم اپنی مسند پہ آگے بیٹھے، آپ نے درس قرآن شروع کیا، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ اب وہ مرید بھی اور ساتھ امام جوزی استاد جو تھے وہ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے، دور پیچھے کہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے ایک ترجمہ بیان کیا، بھئی اس آیت کا یہ ایک ترجمہ، پہلا ترجمہ یہ ہے اور اس کی پہلی تفسیر یہ ہے۔ تو امام جوزی نے نا ایسے اپنی کونی ماری نا اس مرید کو، اور کہا یہ تفسیر تو مجھے آتی ہے بھائی۔ وہ چپ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر کونی ماری، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری بیان کی، پھر کونی ماری، کہا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ حضور غوث اعظم چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں والے بابے نے 11 تفسیریں بیان کی۔ ہر تفسیر سن کر لوگوں امام جوزی یہی کونے مار کہتے رہتے یہ بھی آتی ہے مجھے، یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے۔ بعض عالموں کو بڑا فخر ہوتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے۔ وہ جی اللہ کے ولی کو کیا آتا ہے؟ آؤ حضور غوث اعظم کے نام کی 11ویں منانے والوں، 11 تفسیروں کے بعد میرے غوث پیا نے کہا نرجعو من القال الى الحال، فرمایا ابھی تک جو کچھ تم سن رہے تھے یہ تو قال تھا، لکھا ہوا تھا، جو میں نے تمہیں سنا دیا۔ کسی مفسر نے یہ لکھا، کسی نے وہ لکھا، یہ 11 تفسیریں تو مفسرین کی لکھی ہوئی تفسیریں تھیں۔ اب نرجعو من القال الى الحال، اب ذرا قال سے حال کی دنیا میں چلتے ہیں، اب لکھے ہوئے سے اوپر چلتے ہیں۔ اب وہ تفسیر قرآن کی کریں گے جو لکھی نہیں گئی، جو لکھی نہیں جاتی۔ آؤ لوگوں
مگر سنیے گا، ایک روایت میں آتا ہے 11 تفسیریں بیان کی نا، وہ کہتے رہے مجھے آتی ہے، کون ہی مار گئے. اس کے بعد آپ نے 40 اور بیان کی، 40 لکھی ہوئی، مگر امام جوزی کہنے لگے یہ مجھے نہیں آتی، یہ مجھے نہیں آتی، یہ مجھے نہیں آتی. اور مرید ہر دفعہ مسکرا کے کہتا ذرا اور چپ رہو، اگے دیکھو کی ہوتا ہے. جب آپ نے کہا نا نرجع من القال الى الحال، اس وقت مرید نے کہا اب کون نہیں ماری مرید نے. حضرت جی امام جوزی صاحب ساڑھے مرشد دی ہن ذرا تفسیر سننا. آؤ لوگوں، میرے غوث اعظم نے اسی قرآن کی آیت کی پہلی روحانی حال والی تفسیر بیان کی. تفسیر مکمل ہوئی، مجمع بے حال ہو رہا تھا. امام جوزی وہ بھی حالت بے خودی میں چلے گئے تھے. آپ نے کہا لوگوں یہ تو پہلی سنی ہے، اب میں معرفت کی دنیا کی دوسری تفسیر تمہیں سناتا ہوں. یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا. امام جوزی نے اپنا گریباں قمیض پھاڑ ڈالی، بھاگ کر لوگوں میرے غوث اعظم کے قدموں میں گر کے کہنے لگے او غوث بس کر جا اور تفسیر بیان نہ کرنا ورنہ امام جوزی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. فرمایا بس کر جائیں، گریباں تو چاک ہو گیا ہے. اگلی تفسیر آپ نے بیان کی کہ ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں. یہ جنازے اٹھتے تھے اس مجلس سے، مجلس غوث اعظم تھے. کیوں؟ قرآن کا ظاہر بھی لوگوں کے دلوں میں میرے پوستیا نقش کرتے تھے، قرآن کا باطن بھی ان کے دلوں میں نقش کرتے تھے. آؤ دوستان محترم، آخری نکتہ اور گفتگو روک دوں گا. اب چاہیے کیا؟ ہم تو اس گلی کے مسافر نہیں ہیں، زبانی کلامی جمع تفریق کرتے ہیں. آؤ صاحب نسبت بنو. صاحب، میرے پاس وقت نہیں میں اس کی وضاحت کروں، اتنی ایک مثال دے دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید پہ اگر چلے جائیں تو قرآن مجید نے ایک کتے کا ذکر کیا. وہ کتا حضور کے گھر میں حضور کی چارپائی کے نیچے گھس آیا، جبریل اندر نہیں آیا. مسلم شریف کی حدیث نمبر 5511 ہے اور 513 ہے. حضور نے حیرت سے کہا یا اللہ جبریل وعدہ کر کے گیا تھا، آیا کیوں نہیں ہے؟ جبریل دروازے کے باہر کھڑا ہے. جب اگلے دن آیا پوچھا جبریل وعدہ کر کے تو نے وعدہ خلافی نہیں کیا، آیا کیوں نہیں تھا؟ کہ حضور آیا تو تھا، دروازے کے باہر تھا، اندر ہاتھ کے پلنگ کے نیچے ایک پلا کتے کا بچہ تھا، میں کیسے اندر آتا؟ آؤ لوگوں، کتے کا بچہ بھی ہو جبریل کو روک دیتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں آنے سے. اور ایک کتا قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن ناپاک نہیں ہوا، وہ کتا جنت میں جائے گا، جنت ناپاک نہیں ہوگی. کیوں؟ قرآن میں جب میں نے سورہ کہف میں پڑھا 5 مقام پہ اس کتے کا ذکر اللہ نے کیا، کسی ایک مقام پہ بھی اللہ نے اس کو صرف کتا نہیں کہا. صرف کتا. وہ صرف مرید بننے والوں ذرا راز سننا، جس مقام کو بھی آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں ہر مقام پہ لکھا ہوا ہے کلبہم، کتا نہیں، ان کا کتا، ان کا کتا. وہ صرف کتا نہیں رہی، وہ ان کا بن گیا. ہائے ہائے ہائے، ان کا بن گیا. فرمایا کتا خود جنت نہیں جائے گا، مگر اگر ہو نسل کتا بھی بن میرے ولیوں کا جائے، وہ بھی ان کے ساتھ جنت جائے گا. میں کہتا ہوں کبھی کبھی غوث اعظم منبر پہ بیٹھے تھے، آپ کی نظر قرآن کی آیت پر گئی ہوگی، تبھی آپ نے یہ کلام لکھا اور بیان کیا. فرمایا مریدی لا تخف، ہائے 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 ہائے، فرمایا میرے مرید خوف نہ کرنا. دنیا تمہیں کہ تم جنت کیسے جاؤ گے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں. صرف مرید نہیں کہا مریدی. شرط یہ ہے خوف ختم ہو جائیں گے، پہلے میرا بن. صرف مرید نہیں، میرا مرید بن. سنا کر اپنے آپ کو میری ذات میں. فرمایا اگر بنی اسرائیل کے عیسیٰ کی امت کے ولی کتے جنت لے گئے، میں تو مصطفیٰ کی نسل کا شہزادہ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ کتے لے کے جا رہے ہیں مریدوں میں، تمہیں ضرور لے کے جاؤں گا. مگر شرط یہ ہے وہاں قلبہم تھا، یہاں مریدی. مرید آؤ لوگو مریدی بن جائیں، ان کے پکے بن جائیں. صرف 11ویاں کھا کے چل بھائی، نہ نمازاں، نہ روزے، نہ اللہ، نہ توبہ، نہ. میں نے آپ کو راہ ولایت
ولایت کا معنی حاکم و محکوم کے معنوں میں قرآن مجید سے ہر چیز آپ کے سامنے رکھی. دو اللہ کریم ادارہ حاضر چشتیہ ربانیہ اس کو عظیم درسگاہ اور عظیم درسگاہ بننے کی توفیق دے، اور اس میں آنے والے پڑھانے والے پڑھنے والے ہر دو طلباء کو اور اساتذہ کو اللہ کریم اپنی معرفت کا، اپنے محبوب کی معرفت کا اور اپنے ولیوں کی کامل معرفت کا نور عطا فرمائے. اور علامہ مشتاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم چشتی صاحب کے درجات بلند فرمائے. ان کے لگائے ہوئے اس باغ کی اللہ آپ سب کو صحیح رکھوالی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.